اللہم صلی علی سیدنا محمد و علی آل سیدنا محمد و بارک وسلم۔ ڈیلی اسلامک نیٹ ورک یوٹیوب چینل پر آپ سب کو خوش آمدید۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کا دن ہوگا۔ قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ تمام انبیاء کے لیے نور کے ممبر بچھائے گا۔ سارے نبی، تمام انبیاء اپنے نور کے ممبروں پر جلوہ افروز ہوں گے، لیکن میرا ممبر خالی ہوگا۔ تو صحابہ کرام نے تڑپ کے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کا ممبر کیوں خالی ہوگا؟ کیا وجہ ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن میں یہ دیکھوں گا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میں جنت میں چلا جاؤں اور میرا کوئی امتی دوزخ میں رہ جائے۔ اللہ اکبر۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ کچھ نیک لوگ ہوں گے کہ جو بغیر حساب کتاب کے جنت میں چلے جائیں گے۔ میری آدھی امت جو ہے وہ بغیر حساب کتاب کی جنت میں چلی جائے گی۔ وہ ایسے لوگ ہوں گے جو مکمل اللہ تبارک و تعالیٰ پر بھروسہ کرنے والے ہوں گے۔ کچھ اپنے اعمال کی بنا پر کچھ نیک لوگ جو ہے وہ جنت میں چلے جائیں گے، لیکن رہ جائیں گے پیچھے گناہ گار۔ میں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کھڑا ہو جاؤں گا اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہو جاؤں گا، اور پھر اللہ تعالیٰ کہے گا کہ آپ سجدے سے سر اٹھائیں اور جائیں اور اپنے امت کے ان لوگوں کو جہنم سے آزاد کروا کر جنت میں لے جائیں۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ میں سب کو نکال کر جہنم سے جنت کی طرف لے جاؤں گا، پھر دیکھوں گا کہ جہنم ابھی بھی بھری پڑی ہے۔ پھر اللہ کی بارگاہ میں آؤں گا اور آ کر اللہ کی بارگاہ میں عرض کروں گا، اے اللہ میرے گناہ گار امتیوں کی مغفرت فرما۔ پھر اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ جائیں آپ جا کر اپنی امت کے اتنے لوگوں کو جہنم سے چھڑوا کر آپ جنت کی طرف لے جائیں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ میں پھر آدھے امتیوں کو جہنم سے چھڑا کر جنت کی طرف لے جاؤں گا، لیکن پیچھے بچ جائیں گے انتہائی گناہ گار لوگ۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرمائیں گے اس سارے سلسلے میں مجھے 70,000 سال لگیں گے۔ 70,000 سال یہ آسان بات نہیں ہے۔ 70,000 سال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں اللہ کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہو جاؤں گا، اور اس مقام کو مقام محمود کہا جاتا ہے۔ جیسے ہم اذان میں پڑھتے ہیں نا، مقام محمود الذی وعدتہ ورزقنا شفاعتہ یوم القیامہ، کہ اے اللہ تعالیٰ مقام محمود ان تک پہنچا جس کا تو نے ان سے وعدہ فرمایا۔ تو وہ جو مقام محمود ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے علاوہ کسی کو نہیں ملا۔ تو یہی وہ مقام ہوگا جب تمام انبیاء بھی رشک کریں گے کہ اے کاش ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت میں سے ہوتے۔ تو ہم کتنے خوش نصیب ہیں کہ ہمیں بغیر کسی محنت کے، بغیر کسی دعا کے، بغیر کسی طاقت کے اللہ تعالیٰ نے ہمیں رسول اللہ کا امتی بنا دیا۔ اگر پوری زندگی ہم یہی شکر ادا کرتے رہے نا اسی بات کا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں امت محمدی بنایا، تو ہماری ساری زندگی ختم ہو جائے لیکن ہم شکر ادا نہیں کر سکتے۔ اتنا اللہ کا کروڑ حج، جتنی اللہ کی شان ہے نا اتنا شکر ہے، بے انتہا شان ہے، بے انتہا اللہ کا شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں امت رسول میں بنایا۔ وہ مقام محمود پھر رسول اللہ فرماتے ہیں 70,000 سال گزرنے کے بعد اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ اے حبیب جاؤ ان کو بھی جنت میں لے جاؤ جنہوں نے صرف ایک دفعہ سرسری زبان سے کلمہ پڑھا ہوگا، دل سے نہ بھی پڑھا ہوگا، صرف زبان سے اگر کسی نے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھ لیا ہوگا نا، ان کو بھی جنت میں لے جاؤ۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ ان کو بھی میں جنت میں لے جانے کے بعد اینڈ پر میں جنت میں جاؤں گا۔ ذرا سوچئے کہ 70,000 سال وہ کریم نبی، وہ کریم رسول ہمارے لیے، ہم جیسے گناہ گاروں کے لیے، سیاہ کاروں کے لیے اتنی تکلیف برداشت کریں گے۔ کیا یہ آسان بات ہوگی؟ آپ ذرا سوچیں، 70,000 سال عبادت میں رہنا، پھر اس کے بعد نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے مبارک اور نازک قدم اتنی بھاگ دوڑ کرنا، اور کیا یہ آسان ہوگا کہ قیامت کا ایک دن جو ہے، ایک دن اس کی گرمی اتنی سخت ہوگی کہ جس طرح دنیا کا ایک دن گرمی ہم سے برداشت نہیں ہوتی، تو قیامت کا ایک دن جو ہے وہ 50,000 دن کے برابر ہوگا۔ اتنی سخت گرمی ہے اور اتنی تکلیف میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم جیسے گناہ گاروں کے لیے شفاعت کریں گے۔ تو اس کریم نبی کے ساتھ پکی سچی محبت کریں، وہ محبت کے لائق ہیں۔ صرف اس وجہ سے محبت نہ کی جائے اس نیت سے کہ ہمیں شفاعت رسول نصیب ہو، یہ تو خود غرضی ہے۔
خود غرضی ہے۔ اپنے نفس کو یہ کہیں کہ اگر میرے دل میں یہ لالچ آ جاتا ہے کہ میں رسول سے محبت اس وجہ سے کروں کہ مجھے جنت مل جائے، تو میرا نفس یا میں اسی ٹائم مر جاؤں۔ اپنے نفس کو یہ سمجھائیں کہ رسول کریم محبت کے قابل ہیں، وہ سراپا محبت ہیں، وہ محبت کے قابل ہیں۔ علامہ اقبال نے کیا خوب کہا، تیرے عشق کی انتہا چاہتا ہوں، میری سادگی دیکھ کیا چاہتا ہوں، ستم ہو کہ ہو وعدہ بے حجابی، کوئی بات صبر آزما چاہتا ہوں، یہ جنت مبارک رہے زاہدوں کو، کہ میں آپ کا سامنا چاہتا ہوں، ذرا سا تو دل ہوں مگر شوخ اتنا، وہی لم ترانی سنا چاہتا ہوں، کوئی دم کا مہمان ہوں اے اہل محفل، چراغ سحر ہوں بجھا چاہتا ہوں، بری بزم میں راز کی بات کہہ دی، بڑا بے ادب ہوں سزا چاہتا ہوں، بڑا بے ادب ہوں سزا چاہتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔